جمعۃ المبارک میں مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فکری طور پر، علمی طور پر اور عملی طور پر اپنے اندر شعور کو بیدار کریں، اور جو تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے طبقے کے ساتھ ہے، یعنی طبقہ علماء کے ساتھ، اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں مختلف فتنے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ علماء دین پر دن بدن اعتراضات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جو بھی شخص کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ علماء یہ کرتے ہیں، یہ علماء یہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن کا ایجنڈا یہی تھا کہ وہ عوام کا علماء سے اعتماد ختم کر دیں۔ یعنی انہیں آپ جب بھی سنیں گے تو آپ کو ان کی گفتگو میں صرف ایک بات ملے گی کہ انہوں نے کیا کیا۔ اچھا، ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور علماء نے کیا کیا، اگر اسے آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جس زمانے میں لکھنا مشکل تھا، صفحات نہیں ہوتے تھے، اس مشکل زمانے میں علماء نے 30 جلدوں پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ یعنی کنوؤں میں بیٹھ کر، جیلوں میں بیٹھ کر کتابیں لکھیں، اور آج بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کے اعتبار سے جو کردار ادا کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، وہ کون کر رہے ہیں؟ علماء کرام۔ مساجد میں آپ دیکھ لیجئے، مدارس میں آپ دیکھ لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو کبھی بھی ڈکیتی کرتے ہوئے کوئی مولوی نہیں ملے گا عموماً، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کرے غلط ہے، لیکن آپ الزامات لگاتے ہیں تو اس کا نقصان معاشرے کو ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہوں گا کہ علماء دین کی عظمت کیا ہے، علماء دین کی شان کیا ہے، علماء دین کا وقار کیا ہے، اور علماء دین کا احترام کتنا ہے اور کیوں ضروری ہے، تاکہ دوبارہ ہمارے ہاں یہ فضا قائم ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اگر کسی گھر میں کوئی حافظ بن جاتا تھا تو خوشی کا عالم ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ پورا خاندان مبارکباد دیتا تھا، یار آپ کے گھر میں ماشاءاللہ حافظ بن گیا۔ اچھا، حافظ اگر آتا تھا تو حافظ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کلام الہی کا حافظ ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی۔ اسی طرح علماء کرام جب کسی فیملی کے اندر کوئی عالم بن جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یار آپ نے اپنے بچے کو ماشاءاللہ عالم دین بنا لیا۔ آج ہمارے ہاں یہ رجحان دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس طرف نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کا جو ایک اعتراض ہے یا معاشرے کا جو ایک رویہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ جی عالم بن جائے گا تو کیا کرے گا۔ اچھا، پھر ہمارا رویہ بھی عوام کا علماء کے ساتھ وہ نہ رہا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی عالم آتا تھا تو راستہ دیتے تھے، آگے بلاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے، مین مقام پر بٹھاتے تھے، وہ چیزیں کم ہوئی۔ تو ہم سب کو، اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر بندہ اسلام کی بقا چاہتا ہے نا، اسلام کی بقا دین کی بقا سے ہے، اور دین کی بقا علماء کی بقا سے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں علامت قیامت کیا ہے، کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ داؤد بھائی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم اٹھا لیا جائے گا سے کیا مراد ہے؟
کتابوں میں تو علم موجود ہے، تو کیا صبح اٹھیں گے تو کتابوں کے صفحے وائٹ ہو جائیں گے، سارا علم محو ہو جائے گا؟ نہیں. فرمایا انتزاعہ انتزاع العلماء، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. تو جب معاشرے سے علماء اٹھ جائیں گے تو کیا اٹھ جائے گا؟ علم اٹھ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی یہ شان ہے کہ ان کی بقا سے علم کی بقا ہے، اور ان کے فنا سے علم کی فنا ہے. اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کی کیا شان ہے اور علماء کا کیا مقام. دیکھیں، پہلے ہوتا ہے طالب علم. کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ سب طالب علم ہیں. کیا طلب کر رہے ہیں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. آپ بیٹھے ہوئے، میں بیان کر رہا ہوں تو آپ علم سننے کے لیے آئے نا پہلے، ورنہ تو ٹائم پہ آتے نماز پڑھنے کے لیے. علم طلب کر رہے ہیں. اب کوئی بندہ آتا ہے نا جو ریسپیکٹڈ ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے یار یہ بندہ بڑا جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے. خالد بھائی اسٹیٹ گیسٹ ہے، تو اسے ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا اس کا، کہ اس کے آنے پر ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ڈیلیگیشنز آتے ہیں یا کسی اور ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے تو ریڈ کارپٹ استقبال کیا جاتا ہے اس کے احترام کی وجہ سے. آپ سوچئے کہ اللہ کے نزدیک ایک طالب علم جو علم دین طلب کرنے والا ہے، اس کے استقبال اور اس کی عظمت کیا ہے کہ اس کا استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم طلب علم کے لیے نکلتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ، تو اللہ تعالی کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یعنی ایسا استقبال کس کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ میرا یہ بندہ طالب علم ہے، علم کو طلب کر رہا ہے، تو تم جاؤ اور جا کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو. یہ کس بات پر دلالت ہے؟ کہ جن لوگوں کے نزدیک کوئی بندہ اہم ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک جو علم سے تعلق رکھنے والا طالب علم ہے وہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں اپنے پروں کو بچھاؤ. اچھا، وہ چلا طلب علم کے راستے پر. کس راستے پر چلا؟ گھر سے نکلا، مدرسے گیا، جامعہ گیا، ادارے میں گیا، مسجد میں آیا طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. وہ علم کے راستے پر چلا تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. یعنی علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے. تو طالب علم ہوگا تو عالم دین بنے گا. جب طالب علم کی یہ فضیلت ہے تو علماء دین کی کس قدر فضیلت ہے. ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کروں، جیسے علم حاصل کرتے ہیں، پھر علم حاصل کر کے آپ فقہ میں پڑھتے ہیں، فقیہ بن جاتے ہیں، مسائل اخذ کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد، ایک فقیہ جو کہ عالم ہوتا ہے. کتنا؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے. اب یہ جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ میری بات نہیں ہے. جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علماء کے طبقے کی شان کیا بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں فقیہ واحد، ایک فقیہ یعنی ایک عالم، اشد علی الشیطان، شیطان پر زیادہ شدید ہے، شیطان پر زیادہ غالب ہے، شیطان پر زیادہ سخت ہے. کس سے؟ فرمایا من الف عابد، من الف مسلم نہیں، مسلمانوں میں بھی عابدن. عابد کسے کہا جاتا ہے؟ بولیے میرے ساتھ.
عبادت، رات کو قیام کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو. فرمایا ایک عالم شیطان پر من 1000 عابد 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ علم کی شان ہے کہ وہ تنہا، یعنی ایک طرف 1000 عابدوں کا مجمع جو عبادت گزار ہیں، اور ایک طرف ایک عالم تنہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک عالم ان 1000 جو عابدین کا مجمع ہے، اس 1000 کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ سخت ہے. کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ علم. اس کا جو شرف ہے وہ علم کی وجہ سے. تھوڑے علم کے ساتھ، زیادہ عمل کے ساتھ تھوڑا علم ہو وہ نفع دیتا ہے، لیکن زیادہ عمل اگر جہالت کے ساتھ ہو تو وہ نفع نہیں دیتا. تقویٰ کب بنے گا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا کہ یہ چیز تقویٰ ہے، یہ چیز عبادت ہے. اس سے بڑھ کر بات، یعنی یہ حدیث آپ پڑھیے، یا میں جب پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو حیران ہوتا ہوں کہ علماء کی قدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیان فرمایا، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے علماء کے ساتھ کس طرح کا رویہ روا رکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی، عالم کی فضیلت کس پر؟ علی العابدی، عابد پر. یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ جس پر کوئی کلام نہیں ہے. فضل العالمی، عالم کی فضیلت، علی العابدی کس پر؟ عابد پر، عام آدمی پر نہیں. کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے؟ فرمایا کفضلی علی ادناکم. مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، یعنی ایک عام سا آدمی اور رسول اللہ کی ذات کہاں. فرمایا جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، فضل العالمی علی العابدی، عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت گزار پر اس قدر زیادہ ہے. کیونکہ وہ اللہ کے دین کا عالم ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کے سینے میں علم القرآن ہے، اس کے سینے میں علم الحدیث ہے، اس کے سینے کے اندر سیرت نبوی ہے، وہ وارث ہے انبیاء کا. تو اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت عطا فرمائی. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ذرا سی بات پر کسی سے رنجش ہو جائے، یعنی ہمارے ہاں تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ عالم ہے. قاری صاحب اس کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں گفت و شنید شروع کر دیتے ہیں، اس کی ذات کو اختلافی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر دین کی بقا کیسے ہوگی؟ اب یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں. اچھا، جو راسخ العلم علماء ہوں گے نا، آپ کو کبھی بھی وہ ممبر پر کسی اور عالم کی پگڑی اچھالتے ہوئے نہیں ملیں گے. اس ممبر رسول پر مجھے 20 سال ہو گئے کم و بیش، ٹھیک ہے. کسی ایک خطاب کے اندر مجھے کوئی شخص بتائے کہ میں نے کسی ایک عالم دین کا نام لے کے رد کیا ہوگا. کسی ایک عالم دین کا. میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کو آپ روکیے، پوچھئے کہ کیا ان کو کبھی کہا گیا ہو کہ تم نے فلاں عالم کی رسپیکٹ نہیں کرنی اور احترام نہیں کرنا. انہیں پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ تمام علماء جو ہیں وہ ہمارے سروں کے کیا ہیں؟ تاج ہیں. اچھا، اب آپ کہیں گے، بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عالم کا یہ مسئلہ، فلاں عالم کا یہ مسئلہ. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے اس نے جو کیا اس سے. اب باپ گورا تھا، بیٹا کالا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، کوئی گورا ڈھونڈ کے لے کر آؤ تب یہ وارث بنے گا، ادروائز نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، باپ ٹھیک ٹھاک تھا، بیٹا لولا لنگڑا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ نہیں، کوئی بندہ ایسا لے کر آؤ جس طرح باپ بالکل صحیح الجسامت تھا، بیٹا بھی ایسا ہوگا تو وارث بنے گا، ادروائز. سمجھیے تو صحیح اس بات کو کہ عالم کس کا وارث ہے؟ نبی کا وارث ہے، انبیاء کے وارث ہیں علماء. اسے آپ یوں سمجھیے کہ مورث معصوم ہے،
وارث غیر معصوم ہے، علماء جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، اور انبیاء کیا ہے؟ معصوم ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا، مطلب کیا ہوا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو مورثین ہیں انبیاء وہ معصوم ہیں، اور جو وارثین ہیں علماء وہ کیا ہیں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ یا تو یہ کہہ لو کہ یہ معصوم ہے، تو مطلب یہ ہوگا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، یا پھر جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ وارث ہیں اور غیر معصوم نہیں، غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا، ان سے کیا ہوگی؟ اب وہ جو بھی ان کا معاملہ ہے، ان کی لغزشیں وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں اس بات کی حیا رکھنی ہے۔ اسے آپ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سادات کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، سید کیسا بھی ہو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو ہم اس کا احترام کریں گے، کیوں؟ وہ کس کی اولاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تو سادات کا احترام ہوگا، سادات کی رسپیکٹ ہوگی، سادات کی تعظیم ہوگی، کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ اب جس طرح سادات میں آپ یہ بات بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اسی طرح علماء کرام میں بھی یہ بات آپ سمجھیے کہ اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی تو آپ اس بات کی حیا کریں کہ یہ کچھ بھی ہے اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طبقہ علماء انبیاء کا وارث ہے۔ جب یہ حیا اور یہ نسبت ملحوظ نگاہ ہوگی تو دل سے رسپیکٹ ہوگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرا امتی میری نسبت کی وجہ سے میرے وارث کا احترام کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں عموم ہے، تمام علماء جو صحیح العقیدہ ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم نے سب کا احترام کرنا ہے، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہمارے یہاں ایک الٹ معاملہ ہو گیا کہ ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ ایک اور بیماری ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عالم مالی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے پاس گاڑی آ جائے، گھر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ نمازیوں میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کہ جن کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں آپ طبقہ علماء کو کمزور، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا مثال ہے؟ علماء کون ہے؟ مربی، بمنزلہ باپ، بلکہ بعض اعتبارات سے چونکہ علماء مربی روح ہیں، روح کے مربی ہیں، اور باپ جو سگا باپ ہوتا ہے وہ مربی بدن ہے، بدن کا مربی ہے، تو جو مربی روح ہوتا ہے وہ مربی بدن پر فائق ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ کے بدن کی تربیت کر رہا ہے اور ایک بندہ آپ کی روح کی تربیت کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دل میں بغض لیے بیٹھے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فلاں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فلاں چیز سے، فلاں چیز سے۔ تو ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من خلیل، ایسے دوست سے، ماکر جو مکار ہو، جو کیا ہو؟ مکار دوست دیکھیں کبھی کبھی واسطہ پڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من خلیل ماکر، ماکر کون ہے؟ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، فرمایا عیناہ ترانی وقلبہ یرعانی، کہا فرمایا کہ خلیل ماکر یعنی مکار دوست وہ ہے کہ جس کی آنکھیں مجھ پر ہوں، یعنی مجھے دیکھ رہی ہوں، وقلبہ یرعانی، اور دل جو ہے میری ٹوہ میں لگا ہوا ہو، عیوب تلاش کر رہا ہو۔ اور پھر اس کی تشریح فرمائی، یرعانی کی تشریح فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، فرمایا ان رعا خیرا دفنہ، وَإِن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خلیل ماکر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا،
میرے دوستو غور کیجیے، آج اگر ہمیں کسی کی اچھائی پتہ چلتی ہے تو ہم دفن کرتے ہیں یا عام کرتے ہیں؟ فہیم مسکرا رہے ہو؟ پتہ ہے نا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کریں اس قوم کا کہ جیسے ہی اچھائی پتہ چلی فوراً کیا کرو؟ دفن. بلکہ ہم ڈسکس بھی نہیں کرنے دیتے، یار اس کے اوپر بات مت کرو. اور اگر شر پتہ چلے، ان رعا شرن، اگر وہ شر دیکھتا ہے تو فرمایا اذاعہ، وہ اس شر کو پھیلاتا ہے. ایسا بندہ جو خیر کو دفن کر دے اور شر کو عام کرنا شروع. آپ کو دنیا دیتے ہیں یا دین دیتے ہیں؟ بولیں ذرا اونچی آواز. دین دیتے ہیں نا. نماز پڑھا رہے ہیں، کیا ہے؟ دین. بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا ہے؟ دین. یہ آپ کو دین دیتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ انہیں کیا دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دین دیتے ہیں یا دنیا دیتے ہیں؟ تنخواہ دیں گے بھائی، دنیا. اور دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اور ہمارے یہاں وہ طبقہ جو دین دے رہا ہے اسے کتنی دنیا دی جاتی ہے؟ ہم تو دیتے ہی نہیں. اور اگر اللہ دے دے، کون دے دے؟ تو بھی ہمارے پیٹ میں درد. تو یہ بیچارہ مظلوم طبقہ جائے تو جائے کہا کہ ایک تو تمہیں دین دے رہا ہے، اللہ نے اسے دنیا دے دی، وہ بھی تمہیں ہضم نہیں ہے. تم چاہتے ہو ساری زندگی جو ہے یہ تمہارے غلام بن کے رہیں، تو پھر ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا. اس زمانے میں ایک عالم دین تھے امام کسائی. اس نے امام کسائی سے ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے مامون رشید کو آپ پڑھانے آ جایا کریں. تو ہارون رشید کو امام کسائی نے کہا کہ میں تمہارے محل میں پڑھانے نہیں آؤں گا، پڑھوانا ہے بچے کو تو میرے گھر پہ بھیجو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، لیکن آپ اس کا سبق پہلے سن لیا کریں. امام کسائی نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا. ہارون رشید ہتھیار ڈال رہا ہے. جابر بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، ٹھیک ہے، اچھے کام بھی بہت سارے، لیکن اس کا ایک روب ہوتا تھا. جبر سے مراد یہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم. اپنے بیٹے مامون رشید کو امام کسائی کے پاس پڑھنے بھیج دیا. ایک دن گزرا تو کیا دیکھا کہ امام کسائی وضو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہے ہیں. اور مامون رشید جو آپ کا بیٹا تھا وہ پانی ڈال رہا ہے. تو ہارون رشید دیکھتے ہی غصے میں آیا اور اترا اور اپنے بیٹے کو کوڑا لگایا اور کہا کہ اللہ نے 2 ہاتھ تمہیں کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہو. امام کسائی اپنے پاؤں خود دھو رہے تھے. تو ہارون رشید کہنے لگا کہ تمہیں 2 ہاتھ اللہ نے کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں دھو. وقت کا بادشاہ. اور قدر علماء کیا ہے؟ جب ہارون رشید کے دربار میں کوئی عالم آتا تھا نا تو ہارون رشید احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا. کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دربار کا روب چلا جاتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں، ایک عالم آیا ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر احترام علماء کی وجہ سے دربار کا روب جاتا ہے تو یہ اس قابل ہے کہ چلا جائے. اس روب کی وجہ سے احترام علماء کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور گویا کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ احترام علماء کی وجہ سے دربار کا روب جاتا نہیں ہے. جس دربار میں علماء کا احترام ہوتا ہے اس کا روب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور آج صدیاں بیتنے کے بعد ہارون رشید کا منبر رسول پر ذکر ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ احترام علماء کی وجہ سے. وہ بادشاہ ہو کے یہ کہ آج ہمارے یہاں کوئی عالم آئے ہم کھڑے ہوتے دل سے رسپیکٹ کرتے. پہلے ہوتا تھا اب ختم ہوتا چلا جا رہا. یہ علماء کی قدر ہے. میرے پیارے دوستو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہو. عالم کی عزت علم، شہرت، پیسہ، تعلقات، 4 چیزیں ہیں نا. عالم کی عزت کس وجہ سے؟ مدن علم کی وجہ سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر عالم کی عزت علم کی وجہ سے ہو رہی ہے یا شہرت کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. یہ یاد رکھے کہ ایک عالم غیر مشہور ہے، 2 طالب علم کو لے کر بیٹھتا ہے یہاں پہ پڑھاتا ہے، وہ عالم ہے تو اس کی رسپیکٹ ہے. عالم کی عزت علم کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے نہیں ہے، شہرت کی وجہ سے نہیں ہے، تعلقات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے. میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا.
آپ کے علاقے کے اندر جو عالم ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیے، ان کا احترام کریں، اور کسی بھی وجہ سے عالم کی تحقیر نہ کریں۔ جس معاشرے میں علماء کی تحقیر آ جائے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ میں ایک عبارت پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ، کتنا بڑا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ، امام عشق و محبت، عالم ہے نا، بے مثل و بے مثال عالم ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت، میں تو مطلب زندگی گزر گئی اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہوئے، اتنے بڑے عالم۔ آپ نے ایک مقام پر علماء کی جو توہین ہے اس کی 3 صورتیں لکھی ممکنہ طور پر۔ آپ نے فرمایا اگر عالم کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ وہ عالم ہے، یعنی علم کی وجہ سے، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو صریح کفر ہے۔ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج، کہ وہ عالم کی توہین علم کی وجہ سے کر رہا ہے تو صریح کفر ہے۔ اسے وہ دین کا عالم ہے، وہ دین کی توہین ہے۔ پھر فرمایا اگر عالم کی توہین علم کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں علم کی وجہ سے عموماً نہیں ہوتی کہ کوئی کسی عالم کی مخالفت اس لیے کرے کہ یہ عالم ہے، توہین اس لیے کرے کہ یہ عالم ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر اس کی توہین کسی دنیاوی وجہ سے ہے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے، اس وجہ سے، یا کوئی کسی بھی نوعیت کا اختلاف ہے، اس وجہ سے وہ عالم کی توہین کرتا ہے، تو فرمایا سخت فاجر ہے۔ یعنی ذاتی مسئلہ ہے میرا، اور میں ذاتی مسئلے سے کسی عالم کی توہین کرتا ہوں تو بھی جائز نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ سخت فاجر ہے، کہ وہ اپنی ذاتی دنیاوی غرض کی وجہ سے ایک دین کے عالم کی تحقیر کر رہا ہے تو فسق و فجور کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور تیسری صورت بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ بلا وجہ بغض علماء، کوئی سبب نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ فرمایا اور اگر بلا سبب ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور دل میں بغض رکھتا ہے علماء کا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا شخص مریض القلب اور خبیث الباطن ہے۔ یعنی دل کا مریض ہے اور اس کا باطن ناپاک ہے، کہ جو دین کے علماء ہیں ان کی جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے، اور ان کا بغض اپنے دل میں رکھ رہا ہے۔ اور خلاصۃ الفتاویٰ کی ایک عبارت لکھی، فرمایا کہ من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر۔ یہ کتنی سخت بیماری ہے۔ فرمایا کہ جو کسی عالم سے بغیر کسی سبب کے بغض رکھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا خیف علیہ الکفر، اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا شخص کفر پر مر جائے۔ اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے وارننگ کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ہمارے لیے سخت بات کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء کا احترام کریں۔ انسان ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ علماء وارث الانبیاء ہیں، وارث ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اساتذہ بڑے جو ہیں وہ سمجھاتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ کریں گے نا کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کے علماء کو نہیں مانے گا، دوسرا گروپ پہلے گروپ کے علماء کو، تو آپس میں انگشت بدندہ، آپس میں جو ہے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں گے اور معاشرے میں فساد آئے گا۔ تو ہماری بقا جو ہے وہ علماء کی بقا سے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا ہے ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائی، یہ قدر ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اس قدر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، علماء ربانیین کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں دین دے رہے ہیں، دین کا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا، دین کا مقابلہ دنیا سے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اگر اپنے اہل علم کو، علماء کو مستحکم کریں گے تو ہمارا دین مستحکم ہوگا۔ ہم علماء کی بقا رکھیں گے تو ہمارے دین کو بقا ملے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اور اگر کچھ ایسے افراد ہوں جو جن کا کام ہی تنقید کرنا ہو،
جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہو. میں آپ کو میرے بھائیوں بتاؤں نا, آپ کو میں ایک کتاب دوں اور آج رات کو میں کہوں کہ یہ کتاب لے کر جاؤ اور 3 گھنٹے یہ کتاب پڑھنی ہے. کتنے گھنٹے لگ پتا جائے گا. رات کو 12 بجے بیٹھیے گا اور 12 سے لے کر 3 بجے تک یہ ایک کتاب پڑھیے گا, پھر مجھے بتائیے گا آپ کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ ذہنی طور پر کتنی تھکن آتی ہے. یہ طبقہ علماء اپنی عمریں لگا دیتے ہیں. ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں, یہ راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے محنت کی. میں آتا ہوں نا 1 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے خطاب کر لیا, آپ نے کہا مفتی صاحب نے خطاب کیا, بڑا مزہ آیا. آپ کو پتا ہے اس خطاب کے پیچھے کتنے گھنٹوں کی محنت ہے, کتنی کتابوں کا, 20 کتابوں کا مطالعہ ہے. جو علماء کتابیں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, وہ ایک کتاب لکھنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی گئی ہیں. اچھا, پھر اس درجے پر جب وہ پہنچے کہ کتاب لکھیں, تدریس کریں, عربی کتابیں پڑھائیں. امام صاحب آسان کام ہے؟ استادوں نے جو پڑھایا, جب کلاس میں پڑھاتے تھے عربی عبارتیں, تو کوئی آسان کام, چونکہ دین تو عربی کے اندر ہے, عربی سیکھنا. وہ ایک کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے کتنے سال محنت کی, اپنی زندگی کے 20 سال دے دیے, 30 سال دے دیے, 40 سال دے دیے. تو ہم ان کی قدر تو کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کی بقا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. تو ہمارے علماء کرام ہمارے سر کے تاج. اگر عالم کے بارے میں کوئی بات کرے بھی تو آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا, بلکہ اسے کہنا ہے کہ خبردار, یہ عالم دین ہے اور عالم کا احترام ہمارا مذہبی فریضہ ہے, اور عالم علماء کا استحکام ہمارے معاشرے کا استحکام ہے. تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. تو میرے پیارے دوستو, اس بات کو, اس حدیث کو لب لباب کے طور پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ اتنی بڑی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عام آدمی پر نہیں, عبادت گزار پر. کس پر؟ جو راتوں کو عبادت کرتا ہے. کیسی ہے؟ فرمایا کفضلی, جیسا کہ میری فضیلت علی ادناکم, تم میں سے کسی ادنا شخص پر. اس سے بڑھ کر اور فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو یوں بیان فرمایا. اور جو لوگ آپ کو دین دے رہے ہیں, امام صاحب ہیں مسجد کے, مؤذن صاحب ہیں مسجد کے, جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ابھی میں نے ہارون رشید کی مثال دی نا, بادشاہ ہے, مامون رشید کو کوڑا لگا دیا کہ پاؤں دلوا کیوں نہیں رہے. ہم کیا کرتے ہیں, قاری صاحب اگر تھوڑی سی سختی کر لے تو ہم آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے. ارے اللہ کے بندے, یہ رویے. میرے بچے جاتے ہیں نا, تو جہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں, میرے دوست ہیں, ایک سیٹ اپ ہے. لیکن ایک عرصہ ہو گیا, 4-5 سال ہو گئے ایک جگہ پر, میں آج تک اسکول نہیں گیا. ٹھیک ہے, نہ میں یہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں تو ان کا خیال, نو, استاد. ٹھیک ہے, تو ہارون رشید ہو کر مامون رشید کو کوڑا لگا رہا ہے کہ دوسرا ہاتھ اللہ نے کس لیے دیا ہے, ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے پاؤں دو. ہم کیا کرتے ہیں, میرا بچہ ہے آپ کو نہیں پتا. امام کے پاس آ کے بدماش بن جائیں گے, مؤذن کے پاس آ کے بدماش بن جائیں گے, قاری صاحب کے پاس آ کے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ میرا بیٹا. ارے اللہ کے بندو, آپ کر کیا رہے ہو؟ وہ آپ کو دین دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس دین کا بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ ان کا شکریہ ادا کریں, ان کا احترام کریں, ان کی ریسپیکٹ کریں, تو ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. میرے علاقے میں اگر کوئی عالم ہوتا ہے نا, مسجد کے امام صاحب ہیں, عالم ہیں, مجھے پتا چلتا ہے, میں جا کے نماز پڑھتا ہوں, تو میں اسپیشلی نماز کے بعد ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. یہ میری عادت ہے. میں سفر میں ہوتا ہوں, کہیں مجھے پتا چلتا ہے یہ عالم دین ہے, میں اسپیشلی ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتا ہوں, دعا کا کہتا ہوں. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کا احترام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں روحانیت کو داخل فرمائے گا. تو اسی طرح آپ کے اطراف و اکناف میں جہاں پر بھی علماء ہوں, ضرور آپ ان کا ادب کریں, احترام کریں. انشاءاللہ آپ کو روحانیت نصیب ہوگی. اللہ کریم ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے, صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے, قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.